لہٰذا یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس لیے نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں، اس لیے نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہن کر کے گھومنے کے لیے جائیں، کہ جو بھی شخص رمضان کے آخری جمعے میں نماز اپنی 4 رکعت یا 2 رکعت کچھ خاص طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی جتنی بھی پیچھے کی قضا نمازیں ہوں گی سب معاف کر دی جائیں گی۔ رمضان المبارک سن 1446 ہجری کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے کہ جس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا صحابہ کا کوئی عمل یا بزرگوں کا کوئی اثر کتابوں میں ہمیں اس طرح نہیں ملتا جس طرح ہم اس دن خاص اہتمام و انتظام و انصرام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رمضان کے مہینے آئے اور ان رمضان کے مہینے میں آخری جمعے پڑے۔ صحابہ کا دور بھی 100-110 سالہ گزرا، تابعین اور طبع تابعین، اور اس میں سب سے سر فہرست حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اور ان کے علاوہ محدثین کا زمانہ، امام بخاری گزرے، امام مسلم گزرے، امام ابو داؤد گزرے، امام نسائی گزرے، امام ابن ماجہ گزرے، امام ترمذی گزرے، نہ جانے کتنا دور گزر گیا اہل علم کا، علماء اور صلحاء کا، لیکن کہیں سے یہ بات ہمیں نقل کرتے ہوئے کوئی نہیں ملتا کہ آخری جمعے کے دن انتظام و انصرام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کسی نے آخری جمعہ ادا کیا۔ جو چیز آج ہمارے یہاں رائج ہے کہ الوداع کے نام سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ ہم دور دراز کی مسجدیں طے کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کے الوداع کی نماز پڑھیں گے، نہ کہ جمعے کی، نام بھی بدل دیا۔ پھر اس پر مزید ظلم اپنے اوپر ہم نے یہ کیا اور اپنے بچوں کا ذہن ایسا بنایا کہ الوداع کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا چاہیے، نئے چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کا ذہن جو بنا دیا وہ شریعت کے ایک حکم سمجھ کر وہ اس کو اختیار کر لیں گے۔ تبھی بار بار ہمارے بڑے بھی اور ہم بھی اس بات کی بار بار تاکید کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہمارے یہاں وائرل ہو چکی ہیں اور عام ہو چکی ہیں، مشہور ہو چکی ہیں، کہ جس کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہا جا سکتا، مکروہ بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مباح عمل ہے، لیکن آج ہم نے اگر اس کا اہتمام جاری رکھا تو آنے والی جو نسل ہے اس کو فرض کا درجہ قرار دے دے گی، اور جو فرض چیزیں ہیں اس کی اہمیت کو آج ہم نے اتنا گھٹا دیا اپنے بچوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے، کہ اس کی حیثیت باقاعدہ ہمارے بچوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ جمعہ مبارک، الوداع مبارک، نیا سال مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں، مباح عمل ہے، کوئی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نہیں کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس اہتمام کے ساتھ ہم نے اس چیز کو اختیار کیا کہ صبح اٹھتے ہی جمعہ مبارک، صبح اٹھتے ہی پہلی سحری مبارک۔ آج 27واں روزہ ہے تو 27 کتنے لوگ ایسے ہیں جو 27 سحری کی مبارکبادیں دے چکے ہیں، 27 شب کی مبارکبادیں دے چکے ہیں، ہول سیل کے حساب سے مبارکبادیں چل رہی ہیں۔ عمل کچھ نہ ہو لیکن ہمارے بچوں کا ذہن کیا بن رہا ہے کہ مبارکباد دینا لگتا ہے کوئی شریعت کا ایک حکم ہے۔ آج ہم نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا، لیکن آنے والی جو نسل ہے وہ اس کو ضروری سمجھے گی، روزے اور نفل اور اعمال کو ضروری نہیں سمجھے گی۔ پھر ہم اپنے بچوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں۔ نئے کپڑے پہننے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم روز نئے کپڑے پہنیں، روز صدقہ کریں، ہر ہفتے نئے کپڑے پہنیں، ہر مہینے دیا ہر مہینے پہنیں، ہر سال دیا ہر سال پہنیں، لیکن خاص کر لینا، جس کو شریعت نے خاص نہیں کیا اس کو ہم دین کے ساتھ خاص کر لیں، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی اور اس کا غلط اثر جاتا ہے کرے گا۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس لیے نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں، اس لیے نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہن کر کے گھومنے کے لیے جائیں، بلکہ یہ جمعہ ہم کو یاد دلاتا ہے اس بات کی کہ آپ کا ابھی رمضان کا بہت بڑا حصہ گزر چکا، آپ کے سامنے اب 3 دن باقی ہیں، آپ نے کوتاہی کے ساتھ پورا رمضان گزار دیا، آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو 2-3 دن ہیں اس میں اس کی قدر کر لیجئے، اس کی اہمیت کو پہچان لیجئے، اس میں برکتوں کا نزول کرا لیجئے، اس میں مغفرت کے دریا میں ڈبکی لگا لیجئے اور اپنے آپ کو معاف کرا لیجئے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیجئے اور ایسا تعلق مضبوط کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے باقی 3 دنوں کی برکت سے ہمیں پورے سال نمازوں کی پابندی کی توفیق دے،
ان دنوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے، ان دنوں کی برکت سے اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دے، جو ہمارا معمول رہا اور نظام رہا اس پورے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے اور اپنے تعلق ہم اللہ سے مضبوط کریں۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور اللہ سے ہم مانگیں گے اپنے اوقات کی حفاظت کے سلسلے میں دعائیں کریں گے، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے باقاعدہ، ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے۔ آج کل کے بڑے سے بڑے جو ہے ہتھیار کیا ہوں گے جو دعا کے آگے ٹک سکیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ایک چیٹی کو شیر کی طاقت دیتا ہے اور جا کر کے ہاتھی کو کام میں جا کر کے دم کر دیتی ہے وہ چیٹی۔ دعا میں وہ طاقت اور تاثیر ہے، دعا میں وہ طاقت و تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ابابیل چند چھوٹے چھوٹے سے پرندوں کو بھیج کر کے اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، اور 60,000 کا جو ہاتھی کا لشکر آیا تھا ان سب کو جو ہے واپس کر دیا، ان سب کو مر کر کے وہ ذلیل ہو کر کے واپس گئے۔ قرآن کہتا ہے فجعلهم كعصف مأكول، وہ ایک کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ دعا کی طاقت ہے، دعا کی تاثیر ہے۔ دعا کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول فرما دیا تھا مدد کے لیے۔ یہ دعا کی تاثیر ہے۔ تو دعا سے کیا نہیں ہو سکتا، بس یہ ہے کہ ایمان چاہیے، وہ آداب چاہیے، وہ دل چاہیے، وہ جذبہ چاہیے، مانگنا آنا چاہیے، اور ہم مانگنے والے ہو جائیں۔ یہ چیزیں ہم کو ضرورت ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے۔ آخری بات، اس آخری جمعے کے تعلق سے ایک من گھڑت حدیث بیان کی جاتی ہے، عربی اردو میں الفاظ آتے ہیں، نبی کا نام آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی نبی کا نام لے کر کے کوئی بات کہہ دے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی بات ہے، پھر ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی عالم سے پوچھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں کسی مفتی سے رابطہ کرنے کی کہ یہ حدیث باقاعدہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ الفاظ کچھ اس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں نبی کی طرف اشارہ کر کے، نبی کا نام لے کر کے، من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره الى 70 سنة۔ یہ الفاظ بیان کیے گئے۔ ترجمہ اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی شخص رمضان کے آخری جمعے میں نماز اپنی 4 رکعت یا 2 رکعت کچھ خاص طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی جتنی بھی پیچھے کی قضا نمازیں ہوں گی سب معاف کر دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا گیا، بخاری مسلم کی صاف حدیث ملتی ہے، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ اللہ کے رسول کے نام پر کتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں۔ ہم اور آپ کی طرف سے سوشل میڈیا کی بات نہیں کرنا، سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی حدیثیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہے کہ جو بھی میری ذات پر جھوٹی بات کا الزام لگاتا ہے جو بات میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کسی عالم کا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا اس حدیث کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں علامہ علی بن محمد ابو الحسن نور الدین، جن کو دنیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کے اندر اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے، جو معنی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی نماز ادا کر لے اس کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی بھی اللہ تعالیٰ نے نمازیں قضا کرائیں، غزوہ خندق 5 ہجری کا واقعہ ہے اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے قضا کرائیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ظہر کی نماز قضا ہو گئی، دشمنوں کا اتنا غلبہ تھا، پیٹ پر پتھر بندے، صحابہ کے ایک نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی، عشاء لیٹ ہو گئی۔ جب رات میں موقع ملا آخری حصے میں، تب جا کر کے اللہ کے نبی نے 4 نمازیں پڑھی ہیں باقاعدہ۔ اللہ کے نبی نے اس وقت نہیں فرمایا تھا، اس وقت اللہ کے نبی کو کیا یہ بات نہیں آئی تھی ان کے ذہن میں کہ یہ بتا دیں کہ رمضان کا آخری جمعے کا انتظار کرنا، ہم لوگ 4 رکعت پڑھ لیں گے ساری نمازیں ہماری ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث تو ملتی ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکر فإن ذلک وقتھا کما قال، فرمایا کہ جو نماز کے وقت اپنے آپ اس کی جو ہے آنکھ لگ جائے یا نماز ایسے کاموں میں مشغول ہو کہ نماز کا اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا ہو، لیکن بعد میں جب یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ فوراً نماز پڑھے، فإن ذلک وقتھا، کیونکہ اس کی نماز کا وقت اصل وہی ہے جب اس کو یاد آیا ہے۔ تو ان حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نماز قضا ہوگی ہم کو پڑھنا پڑے گی، اور اس میں کہا گیا 70 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے ایسی جھوٹی بات کے کہنے سے اور ہمیں فارورڈ کرنے سے کہ کیسی بات ہے ہم کسی کو 1 لاکھ روپے دیں اور اس سے کہیں کہ آپ ہم کو 40 روپے دے دیجئے، ہم اس سے کہیں کہ آپ ہم کو جو ہے 1000 روپے دے دیجئے، باقی کے معاف ہیں۔ ہمارے اوپر قضا ہے نمازیں، چاہے ایک وقت کی نماز چھوٹی ہو، چاہے پوری زندگی کی نماز چھوٹی ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی نمازوں کی قضا کریں اپنی زندگی میں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں یا آخری تک ہم کو موقع نہیں ملا، توفیق نہیں ملی، تو مرنے سے پہلے اپنے وارثین کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے بعد میری نمازوں کا فدیہ نکال دینا، اور اگر نہیں نکالا کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کل بندے سے جو سب سے پہلا حساب ہوگا من عملہ الصلاۃ، اس کے عمل میں سے وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی، سارے اعمال صحیح ہوں گے۔ ہمارے گھر کی خواتین چاول بناتی ہیں اور ہمیں آپ کو بھی آتے ہوں گے چاول بنانا۔ چاول جب پک جاتے ہیں تو اس کا ایک دانہ اٹھا کے دبا کے دیکھا جاتا ہے کہ چاول گلے یا نہیں گلے، یہ سارے دانے اٹھا کے دبا کے دیکھے جاتے ہیں۔
ایک دانہ دیکھا جاتا ہے، ایک دانہ گل گیا، سارے دانے گل گئے. نماز چیک کی گئی، نماز صحیح نکلی، سارے اعمال صحیح ہو گئے. نماز میں اگر کوئی خرابی آئی تو سارے کے سارے اعمال ہمارے پھنس سکتے ہیں، سارے آگے کی ہمارے خطرے کی گھنٹیاں بڑھ سکتی ہیں اور ہمارے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ صحیح بات کو پہچانیں، صحیح بات کو آگے بڑھائیں، صحیح بات کی تصدیق کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے کوتاہیاں اس رمضان کے مہینے میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمارے مساجد کی، مدارس کی، اوقاف کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.